آپ کے والدین اور آپ کے لیے سب سے بہترین ثابت ہوگا۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے 15 کے نقش کی۔ یقیناً اس سے پہلے میں نے سورہ قریش پر اپنی پوری کلاس کی، اور جس میں سورہ قریش برکتی میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کی، اور اس کے بعد میڈیٹیشن کی میں نے کلاس کی اور میڈیٹیشن کے بارے میں بتایا، یعنی کہ ڈاٹ کی پریکٹس کی، اس کی پوری ڈیٹیل تفصیل سے میں نے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دی۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ اسپیشلی ہوگا 15 کے نقش کا۔ 15 کا نقش کیا ہے یہ میرے شاگرد بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جو 1 سے لے کے 9 تک گنتی ہے اور 9 ہی خانے ہیں۔ آج میں آپ کو اس کے جو خانے ہیں اس کو ایکٹیویشن کرنے کے طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم ہر خانے کو ایکٹیویشن کی طرف لے کر جاتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، اور ان خانوں کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس کے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے لائیو کال میں ایک صاحب نے کال کی تھی پچھلے ہفتے کہ جو خانوں کے بارے میں آپ نے بتانے کو کہا تھا آپ نے بتایا نہیں، تو آج میں اس کا شمسی طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ جس کا تعلق شمس سے ہے، وہ آپ کو میں طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور اس کے کھانے کو ایکٹیویشن کرنے کا طریقہ، اور باقاعدہ طور پہ 15 کے نقش کی عظمیت کے ساتھ۔ یقیناً میں نے اپنے تمام چاہنے والوں کو اس کے موکلان کے نام بھی دیے، اس کے جنات کے نام بھی دیے، ایوان کے بھی، سرخ جنات کے بھی، اس کے منسلک شیاطین کے بھی، حمزات کے بھی، سب کے میں نے نام ڈیٹیل میں سب کچھ تفصیل میں اپنی پریویس ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں۔ لیکن آج میں اس ہی کی نقش کی عظمیت آپ کو دوں گا، اور ایسی عظمیت کہ جس کے ذریعے آپ اس خانے کو ایکٹیویٹ کرتے ہو، اس کو ایکٹیویشن کی طرف لے کر جاتے ہو آپ، یعنی کہ اس کے خانے کو آپ سمجھ لے کو زندہ کرتے ہو، بیدار کرتے ہو اس کی قوت کو، کہ وہ گھر جس موکل کا گھر ہے، جس فرشتے کا گھر ہے، آپ اس کو سمجھ لے کہ ایکٹیویٹ کر کے اس سے پھر آپ اسے نفع حاصل کرتے ہو، اس سے استمداد لیتے ہو۔ یہ ایک استعارہ ہے آپ کے لیے کہ یہ ایک طریقہ کار ایسا ہے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا۔ اور خانوں کی فوائد اور خانوں کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کون سا خانہ کس کس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آج آپ ان خانوں کا شمسی طریقہ جانیں گے، اور وہ چال کہ جو آتشی چال ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم 9 خانوں کی بات کرتے ہیں تو اس 9 خانوں میں 15 کے نقش کے اندر 9 تک عدد ہے، 1 سے لے کر۔ اب یہ 15 کا ہندسہ بنتا ہے، اور 15 کا ہندسہ بننے کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر قوتوں کو یکساں طور پہ تمام قوتوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ یاد رکھنا کہ ہر خانے کا تعلق اس موکل کے سمجھ لے کے رہنے کی جگہ اور اس کا سیارگان سے تعلق، جیسے کس خانے کا شمس سے ہے، کس خانے کا قمر سے ہے، کس کا زہرہ سے ہے، کس کا ذیل سے ہے، کس کا مریخ سے ہے، اور کن کن فوائد کے لیے آپ ایکٹیویشن کرتے ہو، اور ایکٹیویشن کیسے کرتے ہو، کون سی عظمیت کے ساتھ کرتے ہو، وہ آج میں آپ کو طریقہ کار تعلیم کروں گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں جو آپ کو کہیں کتابوں میں نہیں ملیں گے، لیکن وہی بتا سکتا ہے کہ جو اس منزل سے گزر چکا ہو۔ اور الحمدللہ 15 کے نقش پہ ہماری بڑی عبادت و بڑی ریاضت رہی ہے، ہمارے بزرگوں کی بھی اس معاملات میں بڑی اس کی ریاضت اور اس کی بڑی برکتیں رہی ہیں اس کی 15 کے نقش کی۔ چلے ہم 15 کے نقش کے سب سے پہلے خانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 15 کے نقش کا جو سب سے پہلا خانہ ہے، مجھے وہ دو وائٹ بورڈ تاکہ میں 15 کے نقش لکھے اور پھر اس کو طریقہ سمجھاؤں، اس کو تھوڑا سا ہے یہاں رکھا ہوا ہے، مجھے دو۔ اچھا، 15 کے نقش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نقش کو باقاعدہ طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، حضرت بی بی حوا سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ نقش ہے کہ جس کی تمام تر قوتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اور جس سمت سے آپ دیکھتے ہیں اس کی قوتیں
یکساں ہوتی ہیں. اور اس خانہ جو ہوتا ہے اس کا پہلا خانہ ہوتا ہے, اس کے 9 خانے ہوتے ہیں. میں بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. یہاں تھوڑا سا وائٹ بورڈ کی بڑی پرابلم ہے, یہ ہوتا ہے تو پھر میں سمجھاتا ہوں. اور باقاعدہ طور پہ اس کی عظمیت کے ساتھ ہے, بس سمجھ میں آ جائے گا. اور 15 کے نشر کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے, باقاعدہ طور پہ لوگ ادا کر رہے ہیں. کچھ لوگ 15 نقش روزانہ 45 روز تک لکھ رہے ہیں, کچھ لوگ 45 نقش روزانہ 45 روز تک لکھ رہے ہیں, کچھ نے 9 کی بھی زکوٰۃ ادا کی تھی. مارکر بھی دینا مجھے, کوئی سا بھی دے دو, صرف 15 کا نقش لکھوں گا میں, تاکہ نا سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جب ہم 15 کے نقش کا ایسے باکس بناتے ہیں تو یہ 9 خانے وجود میں آتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اب ان خانوں کا کیا تعلق ہے, کس طرح اس کو ایکٹیویشن پہ لا سکتے ہیں, ہم لاتے ہیں کس طرح ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس کو, اور ہر کھانے کی عظمیت الگ الگ ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے شمسی طریقے کو, تو نمبر 1 یہ کھانا ہے, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6, نمبر 7, نمبر 8, نمبر 9. یہ 15 کا نقش کہلاتا ہے. جو عام لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کلاس میں, وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 کا نقش یہ ہے. یہ روحانیت میں بڑی کمال کا نقش ہے اور بڑی طاقت اور بڑی قوت کا مالک ہے. ٹھیک ہے, اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ 1 کا خانہ, یہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے, یہ خانہ 1 کا خانہ ہے یہ. ٹھیک ہے, اب یہ 1 کا خانہ ہے. اب یہ 1 کا خانہ بیسیکلی کس کا خانہ ہے, یہ ہے شمس کا. اور اس کے جو موکلان ہیں نا وہ ہے اسرافیل, جو اس کے فرشتے ہیں نا, جو اس کے وہ ہے اسرافیل. اور یہ جو خانہ ہے اس کے خانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شمسی طریقے پہ یہ بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ جو عزت, قیادت اور جو شمسی جو قوت ہے یہ اس کا خانہ ہے. یہ یعنی کہ شمسی توانائی. اب ہمارے جو فلکیات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ ایک خاص قسم کی تحریک کے ساتھ اپنا وجود اور اپنا حجم رکھتی ہے, اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی ایک قوت موجود ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی کھانے کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا کھانا کیا ہے. اگر مثال کے طور پہ ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے حکمرانی ہو گئی, کہ جیسے بادشاہت ہو گئی, جیسے عزت و جاہ ہو گئی, جیسے شہرت ہو گئی, جیسے دولت ہو گئی. اب لوگوں کو تمنا ہوتی ہے, چاہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں جائیں ان کی عزت ہو, جہاں جائیں ان کی پہچان ہو, ان کی شناخت ہو, لوگ ان کی قدر کریں, اور وہ اپنی اس قوت کے ذریعے حکمراں بنیں, عدل کریں, انصاف کریں, جو بھی نیک و جائز نیت ہو. تو یہ خانہ شمسی طریقے پہ یہ خانہ استعمال ہوتا ہے. اب اس کی عظمیت کیا ہے, اس کی عظمیت میں آپ کو آپ کے اسکرین پر بھی میں آپ کو سینڈ کروا دیتا ہوں, اور آپ کو اس میں بھی اپلوڈ کروا دیا جائے گا کہ آپ کے جو آپ نے چینل جوائن کیا ہوا ہے اس میں بھی آپ کو اپلوڈ اس کا کر دیا جائے گا. اب اس کی عظمیت جو ہے آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آپ پہلے عظمیت جو ہے نا یہ خوب اچھی طریقے سے پڑھ لیں اور اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہر عدد کے ساتھ ہے, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. اس کی سب سے پہلی اقسم علیک یا اسرافیل ان تعزنی و تعیدنی بامر اللہ بحق الف.
اب اگر ہم پہلے خانے سے مدد لینا چاہتے ہیں، ہم پہلے خانے کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے خانے کے اوپر 45 مرتبہ یہی عظمیت پڑھی جائے گی۔ 45 مرتبہ اسی عظمیت کو ہم پڑھیں گے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ عزت کے لیے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے، اور مطلب کوئی بھی چیز کی حکمرانی حاصل کرنے کے لیے، قوت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ قوت روحانی بھی ہو سکتی ہے، اب وہ قوت دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، وہ قوت کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے، اور وہ قوت یہ سمجھ لیں کہ آپ کے سیارگان کی بھی ہو سکتی ہے، توانائی سے بھی آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی روحانی قوت کے ذریعے اپنی روحانی قوت کو ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم 45 مرتبہ پڑھیں گے، پڑھ کے جب ہم ایک لکھیں گے اور اس خانے پہ دم کریں گے، اور پھر اس طریقے سے پھر ہم 2 3 4 5 6 8 9 لکھ کے اس نش کو پھر دوبارہ ہم 45 بار اسی عظمیت کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد دم کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے، کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے 15 کے نش کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے ان کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عظمیت اپنے پاس نوٹ کریں، یہ ایکٹیویشن کے لیے ہے، کسی بھی خانے کو کسی کو دینے کے لیے۔ یقیناً ہمارے ساتھ روحانی معالجین بھی چل رہے ہیں جو لوگوں کا علاج و معالجہ بھی کرتے ہیں، عاملین بھی ہیں جو لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں، تو ہر خانے کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس عظمیت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، ہر خانے کی عظمیت الگ الگ ہے، ہر خانے کی عظمیت الگ ہے۔ پہلے خانے کی عظمیت میں نے بتا دی، جس مقصد کے لیے کریں گے وہ اسی عظمیت کو 45 بار پڑھ کے اس میں دم کر کے اس کو کسی مریض کو دے دیں گے۔ اچھا، اس کا دوسرا خانہ، پہلا خانہ میں نے بتایا نا آپ کو، یہ عزت کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، برکت کے لیے، اور مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی قوت کو قابو میں کرنے کے لیے بھی یہ بڑے سریع و تاثیر ہے، اور یہ ہر وہ کام اس سے ممکن ہے جو یہ سمجھ لیں کہ جو کسی قوت کا مالک ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے قوت۔ اس کے لیے پہلا خانہ شمسی بڑا سریع و تاثیر ہے، اس کا میں نے عمل بتا دیا آپ کو۔ اچھا، دوسرا خانہ یہ آپ کے نیچے آ جاتا ہے، یہ خانہ دوسرا آ جاتا ہے۔ اب جب ہم دوسرا خانہ کس مقصد کے لیے، پہلے وہ مقصد دیکھ لیں۔ دوسرا خانہ جو ہے وہ ہے سکون، محبت اور تسکین کے لیے، یعنی کہ حب کے لیے، ہر چیز کو ٹھہراؤ کے لیے۔ اچھا، اس خانے کا تعلق قمری ہے، قمر سے ہے، یعنی کہ چاند سے ہے، 2 کا، اور اس کی جو پڑھائی ہے، اس کی جو عظمیت ہے وہ ہے اقسم علیک یا جبرائیل ان تملا قلبی سکینۃ و محبت بامر اللہ بحق با، کہ یعنی کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو اللہ کے حکم سے میرے دل کو سکون اور محبت سے بھر دے، اسم با کے واسطے، وسیلے سے۔ اس کو ایکٹیویشن کرنے کا با کا طریقہ ہے۔ با کا خانہ فرشتوں میں جبرائیل کا ہے، موکلان میں۔ اب یہ خانہ حب کے لیے، سکون کے لیے، اچھے رشتے کے لیے، اور ہر نیک کام کے لیے، جائز کام کے لیے، میاں بیوی کے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں بھلائی کے لیے، کاروبار کو کھولنے کے لیے، یعنی کہ یہ وہ خانہ ہے کہ جو مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر سے پازیٹیو وائبس آتی ہیں، یہ خیر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب اس سے بندشیں بھی ٹوٹتی ہیں، اس سے جادو بھی ختم ہوتا ہے، اس سے رکاوٹیں بھی دور ہوتی ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ یہ خانہ بہترین ہے۔ اچھا، اب وہ لوگ کہ جن کے دل میں بے چینی سی رہتی ہے، بے سکونی سی رہتی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، جن کا ذہن میں انتشار رہتا ہے، اب وہ پیشنٹ کہ جن کا علاج چل رہا ہے، کہ جو اسٹریس میں رہتے ہیں، کہ جو شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں، جو ڈیمینشیا کے پیشنٹ ہیں، اور وہ بچے جو آٹزم کے پیشنٹ ہیں، آٹزم کے مرض میں مبتلا ہیں، یا نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں، یا نفسیاتی دماغی امراض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دوسرا خانہ جو قمر سے جس کا تعلق ہے، یعنی کہ چاند سے جس کا تعلق ہے، اس کی عظمیت بھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی دی۔ طریقہ کار وہی ہوگا کہ جب آپ کسی مریض کو نقش لکھ کے دیں گے تو اس کے 2 کے خانے کے اندر آپ 45 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کریں گے، اور پھر پہلے 1 لکھیں گے۔ اچھا، جو بھی خانہ استعمال کریں گے نا، ترتیب سے ہی لکھنا شروع کریں گے،
پہلا شمسی آئے گا، دوسرا قمری آئے گا، لیکن جس خانے کو آپ ایکٹیویٹ کرو گے، جب اس خانے پہ آؤ گے تو اس خانے سے لکھنے سے پہلے ٹھہر جاؤ گے. ٹھہرنے کے بعد پھر آپ اس عظمیت کو پڑھو گے. اس عظمیت کو پڑھنے کے بعد اس پہ دم کرو گے. دم کرنے کے بعد اس کو تھوڑا توجہ سے دیکھو گے. اس کے بعد پھر آپ اس کو خانے کو بھر دو گے اور پھر سارے الفابیٹ، سارے عدد اس میں بھر دو گے. پھر اس کو مکمل کر دو گے اور پھر یہ آپ کسی بھی پیشنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے اس کو دے سکتے ہو، اس کی قوت کو. یہ دو کی اس کی قوت اور اس کی عظمیت ہو گئی. اب تیسرا خانہ جو ہے اس کا، تیسرا خانہ ہے اس کا مشتری. اور یہ جو مشتری خانہ ہے یہ سمجھ لی بیسیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ حکمت اور دنیاوی علوم کے لیے ہے، روحانی علوم کے لیے ہے، فراست کے لیے ہے، کہ وہ علم جو چھپے ہوئے ہیں، وہ علم جو ظاہر ہے جس کو ہم نہیں جانتے. تیسرا خانہ کون سا ہے؟ تیسرا خانہ ہمارا، مجھے لال والا دینا، مارک کہاں گیا؟ دوسرا خانہ یہ آ گیا، تیسرا خانہ ہمارا یہ آ گیا. اب جب اس خانے پہ آئیں گے، اس خانے کے جو ماتحت جو موکلان ہیں، اور یہ خانہ تعلق مشتری سے رکھتا ہے جو حکمت، علم، برکت اس کے لیے ہے. اچھا، اب اس کی جو عظمیت ہے وہ ہے اقسم علیک یا قلقائل ان تفتح لی ابواب الحکمت بامر اللہ بحق جیم. کیونکہ 3 کا جو حرف ہے، 3 کے جو عدد ہے، وہ نومیریکل ویلیو کس کی ہے؟ جیم کی نومیریکل ویلیو 3 ہے، حرف جیم کی. تو یہ تیسرا خانہ جیم کا ہے اور اس کے جو موکلان ہیں وہ ہے قلقائل. اس کی عظمیت یہ ہے، اور عظمیت یہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو 45 مرتبہ پڑھیں گے اور جس مقصد کے لیے لکھیں گے اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے، پڑھ کے دم کر کے دے دیں گے. یہ بڑا سری و تاثیر اثر رکھے گا. اچھا، یہ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ہے، طالب علموں کے لیے بھی ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں پڑھنے میں، جن کا دماغ کمزور ہے، دل نہیں لگتا، یا پہلے بہت اچھا پڑھتے تھے، نظر میں مبتلا ہو گئے، نظر لگ گئی، نہیں پڑھ پاتے، تو ان کے لیے بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ بہترین طریقہ کار اور بہترین خانہ ہے. یہ نقش لکھ کر آپ پہلے جب اگر تیسرا خانہ کو استعمال کریں گے، کسی طالب علم کے لیے لکھیں گے تو اس طالب علم کو لکھ کے دیں گے تو آپ پہلے 1 2 تیسرے پہ رک جائیں گے، اس کو غور سے دیکھیں گے اس خانے کو. اس کے بعد آپ نے یہ عبارت پڑھنی ہے، اقسم علیک یا قلقائل ان تفتح لی ابواب الحکمت بامر اللہ بحق جیم. یہ 45 بار پڑھیں گے، 45 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں گے اور پھر تیسرا عدد لکھیں گے اور اس کے بعد سارے عدد لکھ کر اس کو تعویذ بنا لیں گے. اور اس کے بعد 45 بار یہی عبارت پڑھ کے، عظمیت پڑھ کے، دم کر کے آپ اس بچے کے گلے میں ڈال دیں، بچے کو پینے کو دے دیں، بچے کو اپنے پاس رکھنے کو دے دیں، یا جس کام کے لیے آپ دینا چاہیں اس کام کے لیے دے دیں. تعلیم کے لیے، طالب علموں کے لیے، جو بچہ قرآن حفظ کر رہا ہو، بیچ میں چھوڑ دیا ہو، اس کے لیے بہترین ہے. جو دنیاوی پڑھائی حاصل کر رہا ہو، اب دل نہیں لگتا ہو، دنیاوی گیم میں لگ گیا ہو، دنیاوی مشاغل میں لگ گیا ہو، دوستوں میں لگ گیا ہو، پڑھائی کی طرح سے دل چاٹ ہو گیا ہو، اس کے لیے پھر یہ لکھ کے آپ اس کو اس خانے میں اس کا وہ کر کے دے سکتے ہو. اچھا، بعض لوگ خانے میں 3 کے ساتھ اپنا مطلب بھی لکھ لیتے ہیں، تو مطلب بھی آپ لکھ سکتے ہو، مقصد بھی لکھ سکتے ہو، نام کے ساتھ مقصد لکھ سکتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی شخص کو دینا ہے، آپ نے پڑھ کے 3 لکھا اور اس کے بعد نیچے لکھ دیا کہ شاہد بنت رضیہ کو ذہن تیز ہو، یا اس کے علم میں اضافہ ہو، یا تعلیم اس کے مکمل ہو. تعلیم چھٹ جاتی ہے بعض لوگوں کی، نظر لگ جاتی ہے، بعض لوگ جادو کی وجہ سے تعلیم سے پیچھے رہ جاتے ہیں، بعض لوگ کسی حادثے میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ سمجھ لیں کہ تیسرا خانہ جو شمسی قوت کے ساتھ ہے وہ بہترین ہے. اس کا جو خانے کا تعلق ہے وہ ہے مشتری. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے خانے پر. چوتھا خانہ کہاں ہے؟ یہ رہا چوتھا خانہ. چوتھا خانہ تیسرے خانے سے نیچے یہ شمسی چال ہے، اور شمسی پہر کے میں خانوں کے طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو چوتھا خانہ ہے نا، یہ بیسیکلی ہے زحل کا، اور یہ جن کا گھر ہے نا، جن موکلان کا، ان کا نام ہے دردائیل ہوا ہے. اور اس کی جو عظمیت ہے، عظمیت نوٹ کریں،
اقسم علیک یا دردائل ان تحفظنی من کل شریب امر اللہ بحق دال، یعنی میں تجھے قسم دیتا ہوں اے دردائلو کہ تو اللہ کے حکم سے مجھے ہر برائی سے محفوظ رکھ اس دال کے وسیلے سے۔ ابھی چوتھا خانہ جو ہے یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا ذہن کا، تو یہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہے، یہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے۔ اب وہ رکاوٹ کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو، کسی کے کاروبار میں رکاوٹ ہو، کسی کے اسکول جانے میں رکاوٹ ہو، کسی کے آفس جانے میں رکاوٹ ہو، کسی کے کوئی کام کرنے میں رکاوٹ ہو، کسی کی اولاد میں رکاوٹ ہو، یعنی کہ ہر قسم کی بندش کو دور کرنے کے لیے، بندش کے تالے کو کھولنے کے لیے چوتھا جو خانہ ہے نا زحل کا، یہ بڑے معنی رکھتا ہے، اور بالخصوص اس کے جو موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو فرشتے، ان کی یہ قوت ہے کہ یہ ہر چیز کو کھول دیتے ہیں۔ اچھا، بندش کو کھولنے کے لیے، جادو کو کھولنے کے لیے، رشتے کی بندش کو توڑنے کے لیے، کھولنے کے لیے بہترین ہے خاتمے کے لیے۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پر بھی بندش لگ جاتی ہے، اس بندش کو توڑنے کے لیے بھی خانہ بڑا کمال کا رکھتا ہے۔ طریقہ کار وہی ہوگا کہ جب آپ چوتھے خانے کو استعمال میں لائیں گے تو آپ نے پہلا لکھنا ہے، دوسرا لکھنا ہے، تیسرا لکھنا ہے، چوتھے پہ رک جانا ہے، پھر اس کو توجہ کرنا ہے، اور توجہ کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے، جس کے لیے لکھ رہے ہو آپ پھر وہ عظمیت پڑھنے شروع کرنا، 45 مرتبہ عظمیت پڑھ کے اس پہ دم کرو گے۔ اب چاہو تو اس خانے میں اپنا مقصد لکھ دو، اور چاہو تو مقصد نہیں لکھو، جو آپ کو بہتر ہو وہ کرو۔ اس کے بعد تعویذ کو پورا مکمل کر لو، اس کے بعد 45 بار پھر عظمیت کو پڑھ کے پیشنٹ کو دے دو، مریض کو دے دو۔ یہ میں بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے 15 کے نصف کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اور جن لوگوں نے نہیں کی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نصف کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ میرے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ آگے کا سبق ہے، یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے، پہلے انیشیلی میں نے بتائے تھے، اب اس کے مزید طریقہ کار اور تفسیر میں اس کی سمجھا رہا ہوں۔ یہ چوتھا خانہ زحل کا خانہ ہے، اور فرشتے اس کے دردائلو ہیں، اور یہ بیسیکلی رکاوٹوں کو خاتمے کے لیے بہترین ہے، اور رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو نا یہ سمجھ لیں کہ اس کے حفاظت کے لیے بھی بہترین ہے۔ جب رکاوٹ ہو جاتی ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی پھر یہ خانہ بڑا سری و تاثیر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس خانے کی عظمیت ضرور پڑھیں گے، ہر خانے کی عظمیت دیکھو الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، یہ یاد رکھنا، 9 خانے، 9 عظمیت، 9 طریقے، 9 ہر چیز۔ اب ہم آ جاتے ہیں 5ویں خانے پہ۔ 5واں خانہ ہمارا کہاں ہے؟ یہ رہا۔ اچھا، شمسی پہر کے اندر 5ویں خانے کی بڑی اہمیت ہے۔ 5واں خانہ بیسیکلی توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ تمام قوت، چاہے وہ خیر کی ہو چاہے وہ شر کی ہو، وہ اس کو اپنے اعتدال میں لے کے رکھتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے دو دریوں کے دو دریا ہیں نا، آپس میں جو بہہ تو ساتھ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے پہ سبقت نہیں لیتے، یہ اس کی ایک حجاب ہے جو 5 کا ہندسہ ہے، 5 کے ہندسے کی جو قوت ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات میں جو توازن برقرار رکھنے کی جو قوت ہے وہ اس عدد 5 میں موجود ہے۔ اس لیے یہ خانہ سمجھ لو کہ عقل و قوت کے لیے، کس کے لیے؟ عقل و قوت کے لیے، فراست کے لیے، اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی کہ وہ قوت کہ جو روحانی قوت ہو، وہ قوت جو آپ کے باطن کی قوت ہو، وہ قوت جو آپ کے اپنے اندرونی قوت ہو، یہ تمام قوتیں اور تمام توانائیاں جو اس روئے زمین پر موجود ہیں، یہ اس کو توازن، اس کو برقرار رکھے ہوئے اب ہم اس خانے کو استعمال کر کے اس توازن سے اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس خانے کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ خانہ ہے کہ جس میں خیر بھی موجود ہے، کہ جس میں شر بھی موجود ہے، کہ اس سے ہم دشمنوں کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور اس کو ہم محبت کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ وہ خانہ ہے کہ جو اس خانے کو اگر میں یوں کہوں کہ یہ اینٹی بایوٹک خانہ ہے، کہ یہ اینٹی بایوٹک خانہ ہے، یعنی کہ اینٹی بایوٹک سے مراد کہ یہ بہترین اور ترنت تیز طور پہ اثر رکھنے والا یہ خانہ موجود ہے۔
کہ اگر آپ کو کوئی مرض سمجھ میں نہ آئے، آپ کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہو، آپ کے سمجھ نہیں آ رہا یار میں اس کو یہ بھی کر چکا ہوں، میں اس کو یہ بھی کر چکا ہوں، یہ بھی کر چکا ہوں، اس کو وقتی آرام آتا ہے پھر یہ دوبارہ اسی حالت میں چلا جاتا ہے، تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو پھر پانچویں خانے سے مدد لو۔ جب پانچویں خانے سے مدد لوگے تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ پانچواں خانہ انسان کو سکون کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ وہ توازن کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شے، ہر قوت ایک توازن کے ساتھ قائم کی ہوئی ہے، وہ جو اس کے حکم پر ہے۔ جب ہم پانچویں خانے کو استعمال کرتے ہیں اپنی روحانی قوتوں کے لیے، اپنی دنیاوی قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ہم ایک سے لے کے لکھنا شروع کریں گے، اور جب پانچویں خانے تک ہم آئیں گے، پانچویں خانے پہ رک جائیں گے، پھر اس پہ تھوڑی دیر توجہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم پانچویں خانے کی عظمیت پڑھیں گے۔ پانچویں خانے کی عظمیت، پانچویں خانے کا تعلق عطارد سے ہے، اور اس کی عظمیت ہے اقسم علیک یا دردائل ان تفاحص لسانی بامر اللہ بحق ہا، یہ اس کی عظمیت ہے۔ میں پہلے آپ کے اسکرین پہ دے چکا ہوں، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں، اور جب میں پڑھوں تو آپ اس کو دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ 1 سے لے کے 9 تک عظمیت موجود ہے اس میں، یہ پانچویں خانے کی عظمیت ہے، اور آپ 45 بار پڑھیں گے، اس پہ دم کریں گے، اور پھر اگر چاہیں جس مقصد کے لکھ رہے ہو آپ اس کا نام، اس کا مقصد لکھ سکتے ہو، اور لکھنے کے بعد تیار ہو جائے گا، پھر 45 بار پڑھ کے آپ کسی مریض کو دے سکتے ہو۔ بہترین ہے، اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو، اپنے ذہن کو صاف و شفاف کے لیے کر سکتے ہو، اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو، اپنی روحانی قوتوں کو اضافے کے لیے خود لکھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہو، دوسروں کو دے سکتے ہو، اور کسی میں اگر عقل کی کمی ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہترین ہے 5 کے ہندسے کا خانہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں چھٹے خانے پہ۔ چھٹا خانہ کہاں ہے ہمارا؟ چھٹا خانہ ہمارا آ گیا یہ رہا، اس طرف، یہ چھٹا خانہ ہے جو پہلے خانے کا پڑوسی ہے، اس کے بائیں جانب ہے۔ اس کا جو گھر ہے یہ گھر ہے زہرہ کا، اور یہ خانہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے موکلان کون ہیں؟ یہ خانہ زبردست محبت، الفت، حب کے لیے، ازواجی زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے، اور سمجھ لیں کہ ماں باپ کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، شادی کے لیے محبت ہو، رشتے کے لیے محبت ہو، محبت جائز ہو، اس تمام تر جہاں پہ لفظ محبت آئے اس کے لیے شمسی پہر میں یہ خانہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کا تعلق زہرہ سے، اور اس کی جو عظمیت ہے، چھٹے خانے کی عظمیت ہے، وہ ہے اقسم علیک یا رفت تمائل ان تولف بین قلبی و قلوبی و احیائی بامر اللہ بحق واو۔ یہ چھٹے خانے کی عظمیت ہے، اور یہ 45 مرتبہ جب ہم اس کو کسی بھی محبت کے لیے، حب کے لیے کسی کو لکھ کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اچھا میری تلفظ کی ادائیگی میں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، کیونکہ اس میں نا بالکل باریک لکھا ہوا ہے اس پرچے پہ نا، تو سمجھنے میں تھوڑا سا مجھے بھی مشکل ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑا توجہ کے ساتھ دیکھ کر اس کو پڑھ لیجئے گا۔ باقی میں اس کی PDF بھی آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا۔ اس کو جب پرنٹ نکالا کرو تو اس کے عدد تھوڑے سے نا بڑے کرا کرو، تاکہ مجھے صحیح دکھائی دے۔ اب ہو سکتا ہے میری آنکھ قریب کی نظر بھی کمزور پڑ رہی ہو۔ خیر، اب جب اس چھٹے خانے پہ ہم آئیں گے تو چھٹے خانے جب ہم 1 لکھیں گے، 2 لکھیں گے، 3 4 5 چھٹے پہ رک جائیں گے، اس کو توجہ کریں گے، اس کو غور سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی عظمیت پڑھنے شروع کریں گے۔ 45 بار اس کی عظمیت پڑھیں گے، عظمیت پڑھنے کے بعد ہم اس کو لکھ لیں گے، لکھنے کے بعد پھر ہم اس کو تیار کر دیں گے، اگر مقصد لکھنا چاہیں مقصد لکھ دیں گے، اگر کسی کی 2 شخص کی محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کی محبت کے لیے لکھ دیں گے، مقصد لکھ دیں گے، نام لکھ دیں گے، فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں کہ محبت ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو رکھنے کے لیے دے سکتے ہیں، باندھنے کے لیے دے سکتے ہیں، اور جب دیں گے تو 45 بار ہی اسی عظمیت کو پڑھ کے، یعنی کہ جب ہم بیسیکلی اصل مقصد، اصل کام کس کا ہے؟ عظمیت کا، جو اس ہر خانے کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اس کی ایکٹیویشن کے لیے یہ عظمیت میں سمجھتا ہوں اس کی چابی ہے۔ جیسے 9 دروازے ہیں، 9 دروازے بند ہیں، اب ان 9 دروازوں کو آپ نے کھولنا ہے،
اب آپ کے پاس جو 9 چابیاں ہیں، یہ 9 عظمتیں آپ کے سامنے ہیں اسکرین پر. یہ 9 چابیاں ہیں. ان 9 چابیوں سے 9 خانوں کے تالے کھولیں گے، اپنا کام کریں گے اور تالا بند کر کے اپنے گھر جائیں گے اور کام ہو گیا. ایسا زبردست یہ تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے، محبت کے لیے، تعلق کے لیے، ازواجی خواہشوں کے لیے، ازواجی پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، اولادوں کی محبت کے لیے. بعض ہوتے نا تو اولادیں بھی تھوڑی سی غافل ہو جاتی ہیں، دنیا داری میں پڑ جاتی ہیں، اور جب دنیاوی محبت میں پڑتی ہیں تو ماں باپ کی محبت ان پہ کچھ بھی اثر نہیں رکھتی، کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. تو اس کے لیے یہ عظمیت بہترین ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سی عظمیت ہو گئی؟ 5ویں. اب ہم آ جاتے ہیں کون سا کھانا؟ 7واں کھانا. 7واں کھانا اسی کھانے کے بالکل درمیان کا کھانا ہے. اچھا، 7واں کھانا جو اس کا ہے، تو یہ بیسیکلی 7واں کھانا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ کشف کے لیے ہے، روحانی درجات کی بلندگی کے لیے ہے، روحانی طاقت، روحانی ترقی کے لیے ہے. یعنی کہ ہم جو سفر کر رہے ہیں نا، اب اس سفر میں ہم اور مزید بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم اس منزل پہ قناعت نہیں کر رہے، ہم آگے کی جانب جانا چاہتے ہیں، ہم اور مشاہدات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کی قدرت اور دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے کشف کو کھولنا چاہتے ہیں. اب ہم اپنے کشف کو کھولنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کشف القبور بھی ہو، ہمیں فلاں کشف ہو، ہمیں فلاں کشف ہو، ہمیں فلاں کشف ہو. تو اپنے وجدان کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کشف کھولنے کے لیے، اپنے اندر کے شعور اور لاشعور کی قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے، اس کو اور بلندی کی طرف لے جانے کے لیے، تو پھر یہ کھانا جو استعمال ہوتا ہے وہ 7واں کھانا ہے، جسے کہتے ہیں روحانی راہ میں بلندگی کے لیے اور روحانی قوتوں کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا، مراقبے کے لیے بھی یہ 7واں کھانا بڑا کمال کا رکھتا ہے. 7واں کھانا یہ بھی آپ کی اسکرین پر میں نے موجود ہے، اس کی عظمیت پوری موجود ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ بلندگی کے لیے ہے اور اس کی عظمت اقسم علیہ کا یا شرفائل. شرفائل جو ہے نا، یہ اس کے جو نوری مخلوقات ہیں یہ ان کے بڑے ہیں، اور جو ان کے ماتحت یہ تمام قوتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اقسم علیہ کا یا شرفائل ان تنورا بصیرتی بامر اللہ بحق ذا. 45 مرتبہ اس کو ہم پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد یہ 45 بار اس کھانے کو ہم پڑھیں گے. ہم لکھیں گے پہلے 1 2 3 4 5 6 7 پہ آئیں گے، تھوڑا غور کریں گے. 45 بار لکھ کے پھر جس مقصد کے لیے لکھیں گے، اپنا مقصد بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم عظمیت پڑھ کے اس کو تیار کر کے ہر کھانے کو اسی طریقے سے ایکٹیویٹ ہم کر سکتے ہیں اس کے کھانے کو. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اس کا جو یہ نا، یہ یورینس سے تعلق ہے جو سے آ رہا ہے نا. اب ہم آ جاتے ہیں 8واں کھانا. 8واں کھانا ہے بیسیکلی مریخ کا، اور اس کے جو نوری مخلوق ہیں 8ویں کھانے کے 8واں یہ ہے تنکفیل. تنکفیل جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑی روحانیت کے مالک ہے، بڑی قوت کے مالک ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ان کی وہ قوت ہے کہ جو دنیاوی قوتوں پر سب پر غالب ہے. اب یہ کھانا شمسی پہر سے یہ جنگی خانوں میں آتا ہے، یعنی شیاطین کے خلاف جنگ، باطل کے خلاف جنگ. اب انسان جب اس رستے پہ چڑھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن شیطان اور شیطانی قوتیں اور شیطانی جنات، جو شریر جنات ہیں. جب انسان اس رستے میں چلتا ہے اور جب مخلوقات کی طرف سے آگے کی جانب بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ دشمن اس کے جو بنتے ہیں وہ شیطان ہی کی ضروریت ہوتی ہے. ان کو شکست دینے کے لیے
سب سے بہترین کھانا 8واں خانہ ہے مریخ کا. کس کے لیے؟ دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے، دشمنوں کو شکست دینے کے لیے. اب وہ دشمن چاہے دنیاوی ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو، چاہے دوسری مخلوقات ہوں، چاہے جو آگ سے بنی ہوئی مخلوقات ہوں، جو آب سے بنی ہوئی مخلوقات ہوں، جو بات سے بنی ہوئی مخلوقات ہوں، جو خاک سے بنی ہوئی مخلوقات ہوں، ان تمام پر کی قوتوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے یہ 8واں خانہ. کوئی پیشنٹ کو کوئی جنات تنگ کر رہا ہو، کوئی شیطان تنگ کر رہا ہو، کوئی جادوگر تنگ کر رہا ہو، یا آپ پر کوئی جادو کر رہا ہو اور بول کر رہا ہو کہ میں تجھے نیست و نابود کر دوں گا، میں تیرے گھر کا یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، میں دھماکہ کر دوں گا، میں ایسے نقصان پہنچاؤں گا، میں ویسے نقصان پہنچاؤں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اس کو سزا دینے کے لیے 8واں خانہ کہ جس کا مریخ سے تعلق ہے سب سے بہترین خانہ ہے. اور اس کی عظمیت اقسم علیک یا تنکفیل ان توسع الرزق و تعینی بامر اللہ بحق ہا. یہ سمجھ لے کہ اس کے لیے بہترین خانہ ہے یہ. اچھا، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ان تمام قوتوں کے لیے، اور اس کا ایک دوسرا رخ یہ ان کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ یہ آپ میں خیر و برکت بھی لے کر آتی ہے، بالخصوص آپ کے رزق میں. یعنی کہ جو چیز آپ کے دشمنوں کو نقصان پہنچانے سے آپ سے چھن گئی تھی، جو چیز کسی کے نقصان پہنچانے سے آپ کا وقت ضیاع ہوا ہے، آپ کی دولت کا ضیاع ہوا ہے، آپ پہ بہتان لگا ہے، انسان زمین پہ گر گیا، اب وہ اس خانے سے مدد لینا چاہتا ہے. جب وہ اس عظمیت کو 45 بار پڑھتا ہے اور جب اس سے استمداد لیتا ہے تو یہ اس گرتے ہوئے کو تھام لیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. رزق میں برکت عطا کرنے والے رب ہی کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے، پھر یہ آپ کی مدد کرتا ہے. اور کس کے وسیلے سے؟ حرف ہا سے، جو 8 کا حصہ ہے. اب ہم آج 8واں خانہ ہو گیا نا. 8واں خانہ ہمارا کون سا تھا؟ یہ 8واں خانہ. یہ 8واں خانہ ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے 9ویں خانے پر. 9ویں خانے کی عظمیت جو ہے وہ ہے، 9واں خانہ یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا طریقہ کہ جو انسان کی تقدیر کو بدل دے. 9 کا ہنسا، ہنسوں میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہنسا جو نا سلطان کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی کہ بادشاہوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، جس کو سلطان کہتے ہیں، جو تمام سلطانوں کا سلطان ہے، وہ عددوں کی روشنی میں اگر دیکھیں تو وہ ہمارا 9 کا ہنسا ہے. کس کا ہنسا ہے؟ ہمارے 9 کا ہنسا ہے یہ. اور یہ اتنی قوت کا مالک ہے کہ تمام قوتیں اس میں سمٹی ہوئی ہیں. اب وہ خانہ جو 9 کا ہنسا ہے، اس خانے کو ایکٹیویشن کے لیے یہ عظمیت ہوگی، اقسم علیک یا اسماعیل ان تغیر حالی الی احسن حالی بامر اللہ بحق تا. یعنی کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں اے اسماعیل کہ تو اللہ کے حکم سے میری حالت کو بہتر کر بدل دے، تا کے وسیلے سے، توئیں جو ہے نا، توئیں کے وسیلے سے. کیونکہ توئیں کی جو نومیریکل ویلیو ہے وہ عدد ہے 9. اور اس خانے کو ایکٹیویشن کے لیے یہ خانہ وہ ہے کہ جو
یہ سمجھ لیں کہ ہر کام کے لیے غالب ہے 9 کا خانہ، اور یہ تمام قوتوں کا مالک ہے، ہر چیز میں سمجھ لیں کہ انتہا وہ اس خانے میں موجود ہے۔ اس خانے کو ایکٹیویشن کے لیے جب آپ کسی کے لیے نقش لکھتے ہیں تو اس نقش کو 1 سے لے کے لکھنا شروع کریں گے، جب 9 کے ہندسے پہ آئیں گے تو رک جائیں گے، اس پہ توجہ کریں گے، 45 مرتبہ اسی عظمیت کو پڑھ کے دم کریں گے، اور اس کو فولڈ کر کے دھاگا چڑھا کے جس کو بھی دینا چاہیں اس کو بعد 45 بار اسی عظمیت کو دہرا کر پڑھ کے آپ اس پیشنٹ کو دے سکتے ہو۔ اب یہ تو ہو گیا کہ تمام مریضوں کے لیے، کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ روحانی معالج موجود ہیں، جو عاملین موجود ہیں، لوگوں کے علاج کرتے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، یہ یہاں تک ہماری کلاس ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو لوگوں کو دیں۔ اب جو طریقہ کار میں سمجھا رہا ہوں وہ انہی کے لیے، اس کو مزید ترقی اور برکت کے لیے، مزید ترقی اور برکت کے لیے، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ اس راہ میں شامل ہیں، جنہوں نے 15 کے نصف کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، جو 15 کے نصف ریاضت کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ چاند کی 13، 14 اور 15 3 دن میں یہی نقش لکھیں گے، اور یہ نقش لکھنے کے بعد اب انہوں نے کرنا یہ کہ جب چاند کی 13ویں شب شروع ہو تو انہوں نے قلم اور پینسل لینا اور سفید رنگ کا لباس پہننا ہے۔ کس رنگ کا؟ سفید رنگ کا لباس پہننا ہے، کوئی بھی خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ اچھا، اگر زعفران سے بنا سکتے ہو تو بہتر ہے، اگر زعفران سے نہیں بنا سکتے، نہیں افورڈ کر سکتے تو کوئی سی بھی انک لے لیں یا پوائنٹر لے لیں یا انک پین لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے 13ویں شب جب لگ جائے، آپ نے اسی نقش کو 15 نقش لکھنا ہے۔ کتنے نقش لکھنا ہے؟ 15 نقش لکھنا ہے، لیکن ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ آپ نے ایک نقش لکھنے کے لیے بیٹھے، آپ نے جب بسم اللہ 786 لکھا اور آپ نے 1 مرتبہ عظمیت پڑھی، 1 مرتبہ لکھ دیا۔ اب 2 کے ہندسے میں آ گئے، آپ نے 2 مرتبہ یہ عظمیت پڑھی اور یہ لکھ دیا، 3 مرتبہ تیسرے خانے میں، 4 مرتبہ چوتھے خانے میں، 5 مرتبہ 5ویں خانے میں، 6 مرتبہ 6ٹھے خانے میں، 7 مرتبہ 7ویں خانے میں، 8 مرتبہ 8ویں خانے میں، 9 مرتبہ 9ویں خانے میں، 9ویں نمبر کی جو عظمیت ہوگی وہ پڑھ کے دم کر کے یہ ایک نقش ہوگا۔ اچھا، اب اس میں آپ کو اگر ٹائم زیادہ لگ رہا ہو تو آپ 1 سے لے کے پورے 9 تک ایک دفعہ نقش لکھ لیں اور یہ پورا پڑھ کے اس کے اوپر ایک دفعہ دم کر دیں ساری عظمیت، یا ہر خانے میں 1 لکھ کے 1 دفعہ عظمیت پڑھ لیں، 2 لکھیں 1 مرتبہ دوسری عظمیت پڑھ لیں، تیسری عظمیت پڑھ لیں، ہر خانے میں 1 دفعہ پڑھ کے بھی اس نقش کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ 13ویں شب کو 15 نقش اس ترتیب سے لکھ لیں، پھر 14ویں شب میں لکھ لیں، پھر 15ویں شب میں لکھ لیں، تو ٹوٹل 45 نقش لکھے جائیں گے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کس کے لیے؟ کہ جو روحانی معالج ہیں، پھر وہ ان کے اوپر جو اسرار کھلتے ہیں، پھر ان کو آگے کا راہ خود اس کے موکلان بتاتے ہیں کہ اب آپ نے کس کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ان خانوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی روحانیت کو ایکٹیویشن کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ آپ کسی بھی مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 کو اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ ہر خانے میں اگر 1 لکھنا ہے تو 1 بار پڑھ لیں، اگر 2 لکھیں تو چاہے تو 2 بار پڑھ لیں دوسری عظمیت، یا پھر 1 ہی بار پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے تمام 9 میں 9 مرتبہ پڑھ کے اس طریقے سے 15 نقش روزانہ لکھ لیں، انشاءاللہ تعالی کمال کی روحانیت آپ کو ملے گی، کمال کے اسرار آپ کو کھلیں گے۔ آج تھوڑا سا آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں، تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بور ہو رہے ہیں، لیکن یہ کام آئیں گے آپ کی، یہ چیزیں، یہ طریقہ کار آپ کے کام آئیں گے، اور یہ عظمیت بھی آپ کے بہت کام آئے گی۔ اس عظمیت کے ذریعے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہو، بہت سارے کام کر سکتے ہو۔ اس سے صرف ایکٹیویشن نہیں، اس سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں ہم، لیکن یہ چابی ہر دروازے کو کھولنے کے لیے ہے۔ تو 15 کے نقش کی زکوٰۃ کا طریقہ کار بھی آپ کو معلوم ہے، اس کا طریقہ بھی سمجھا دیا، اور اگر نہ سمجھ آئے تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazili.com، یہاں پہ آپ میرا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں، اپنے علاج کے سلسلے میں رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ
عملیات کے معاملات پہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنا بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں پھر ہماری کل Q&A کلاس ہوگی تو اس میں سوالات بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ باقی ہاں ایک خاص بات، آپ لوگوں کی ہی اصرار کرنے پر میرا انشاءاللہ تعالی لاہور اور اسلام آباد کا روحانی دورہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی چاند کی 14-15 اتوار کے دن میں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد لاہور میں بیٹھوں گا، اور پیر والے دن انشاءاللہ اسلام آباد میں۔ اتوار کی کیا ڈیٹ ہے؟ اتوار کو 16 اپریل 16 اپریل ہے، 16 فروری ہے، ٹھیک ہے۔ 16 فروری کو انشاءاللہ تعالی میں لاہور میں ہوں گا، اور 17 فروری کو میں اسلام آباد میں ہوں گا۔ جو لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں وہاں پر آ کر، لاہور میں انشاءاللہ تعالی ویلنشیا سوسائٹی بہت مشہور سوسائٹی ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے، تو یہ بحریہ کہ شاید کہیں قریب میں ہی ہے، تو وہاں پر میں بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ کے اسکرین پر بھی موجود ہے نمبر، آپ وہاں سے میرا اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لاہور میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں 16 فروری کو یاد رکھیے گا، اور ٹائم آپ کو بتا دیا جائے گا کس ٹائم پہ آپ لوگوں نے پہنچنا ہے۔ وقت کی پابندی کا خیال کیجیے گا، کیونکہ پھر مجھے 17 تاریخ کو اسلام آباد کے لیے بھی نکلنا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ 17 تاریخ کو اسلام آباد میں بیٹھوں گا، اور پھر رمضان قریب ہوں گے تو پھر میں واپسی کا سفر کروں گا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ لاہور اور اسلام آباد میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، علاج کے سلسلے میں ملاقات کر سکتے ہیں، روحانیت کے سلسلے میں ملاقات کر سکتے ہیں، عملیات کے سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، اجازت لینا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ملاقات مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی 16 فروری اور 17 فروری لاہور اور اسلام آباد میں ہوں گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملاقاتیں رہیں گی۔ اور باقی ویب سائٹ ہماری drabdulwalidshaadi.com آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ باقی مزید کچھ معلومات جاننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چیزیں جو کچھ میں نے آپ کو تعلیم کی ہے، بتائی ہے، اس کی اہمیت میں نے بتائی ہے، اس کی 9 خانوں کی چابیاں میں نے آپ کو دی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو ضرور اپنے پاس نوٹ کریں اور پھر آگے بڑھتے چلیں میرے ساتھ۔ انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔